آج جو ہمارا سیشن ہے درس قرآن ہے، انشاءاللہ کو ہم نیکسٹ بھی کچھ آیا ہے، اور اب جو ہے یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، بالکل نیا ٹاپک شروع ہوا ہے، اور اس کی چین وہ پیچھے جا گئی. قرآن میں بھی اپنے پاس سے گڑھ کے لا رہے ہیں. یہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اپنے پاس سے گڑھ کے لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمارے مطابق کر دیں انہیں. یعنی یہ قرآن مجید ایک تو یہ خود لکھ کے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو ہماری مرضی کے مطابق کر دیں، اس میں کچھ ترمیم کر دیں جس میں کچھ آپ کی، یعنی ایک شبہ تھا ان کے ذہن میں، اور یہ ان کے ماننا بھی یہ تھا کہ جو قرآن مجید، اسی وجہ سے وہ اس طرح کے مطالبات بھی کرتے تھے. تو یہاں سے ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں، جو انہوں نے ضد کا رویہ، بالکل ضد کا رویہ اختیار کر لیا ہے. ان کا یہ رویہ درست نہیں ہے. انہیں تو چاہیے کہ اس دعوت کے اوپر لبیک کہیں. ان کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے. اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس کے اندر ان کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. اور پھر جا کے اس موضوع کا خاتمہ کر دیا گیا. تو تقریباً 20 کے قریب آیات ہیں جو اس موضوع کو ایڈریس کر رہی ہیں، کہ جو قرآن مجید سے متعلق ضد کا رویہ اختیار کر رہے تھے، تکبر کا رویہ اختیار کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، تو اس کے اوپر ان کو سارا ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پہ. وہ آیت نمبر جی 37 بین یدی والتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ وحی کی تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل. پہلے ہم دیکھیں کہ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ وحی کی تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. اب یہاں پہ جو بات یہاں پہ پوائنٹ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ چیز نہیں ہے جو کہ اللہ رب العالمین مار سکتا ہے. تو کیا اگر آپ اس کے کانٹینٹ اب دیکھیں، اس میں جس چیز کا سامنے حوالہ دیا ہے کہ یہ تو اسی کی تصدیق کر رہا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے. یعنی اگر تو یہ کسی شخص نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہوتا تو اس میں لازماً وہ اپنے دور کے اعتبار سے کوئی نئی چیز پیش کرتا جو اس کے ذوق و شوق کے مطابق ہوتی. یعنی جو وہ سوچتا ہے، جو اس کا ذوق ہے، جو اس کا شوق ہے، وہ یعنی اس کے مطابق اس کو گڑھ لیتا، اس کے مطابق اس کے اندر چیزوں کو ایڈ کر دیتا. لیکن آپ اس قرآن مجید کے کانٹینٹ کا مطالعہ کر کے دیکھے تو اس میں کوئی نئی چیز موجود نہیں ہے. تلقین اس کے اندر آ گئی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ان کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے، کچھ اس کے اندر تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں. باقی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، یہ وحی کے علاوہ کوئی اور یہ کیسے کوئی انسان مرتب کر سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں بڑا ایک لاجیکلی ایک بات ہے کہ اگر ایک انسان کوئی چیز آپ کے سامنے گڑھ کے پیش کرتا ہے تو لازماً وہ اپنے ذوق و شوق کے مطابق پیش کرتا ہے. اس کے اندر اس کا اپنا ذہن بول رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں، اپنے ڈیزائرز ہوتے ہیں، اپنے لائکس ڈس لائکس ہوتے ہیں. اس کے مطابق وہ چیز کو گڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. لیکن جس قرآن مجید کے کانٹینٹ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس کے اندر کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. اگر تو نعوذ باللہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہوتا، لازماً اس میں نئی نئی چیزیں آپ کو، نئی نئی دریافتیں دیکھنے کو آپ کو ملتی.
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا جو بیسیکلی کنٹینٹ ہے اس کی ساری بیسس جا کے اس پہ پچھلی کتابوں کے ساتھ جڑتی ہے. اگر آپ تورات کو اٹھا کے دیکھ لیں، انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، زبور کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو جو حقائق اس میں بیان کیے جا رہے ہیں وہی قرآن مجید میں بیان کیے جا رہے ہیں. نہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ وہی ہدایت ہے جو آپ کے سامنے دوبارہ سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں ان کے اندر کچھ تفصیل آ گئی ہے. یعنی جو قرآن مجید کی الکتاب ہے، جو ایک ہے نا الحکمہ اور ایک ہے الکتاب، جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل ہے اس کے اندر آ گئی، اس کو تفصیل کے اندر ایکسپلین کر رہی ہے. باقی یہ قرآن مجید اگر تو انسان کی گڑی ہوئی ہوتی یا کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور نے گڑی، اللہ کے علاوہ کسی اور انسان نے گڑھ لی ہوتی، تو لازماً اس کے اپنے ذوق و شوق اس کے اندر بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے. لیکن یہ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو یہ اسی انہیں پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل کرتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہو. اور باقی اب اگر جو آپ دیکھیں اس میں آگے پھر ایک آگے دلائل اس کے اوپر، اسی کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید کوئی خود سے گڑھ لی گئی کتاب ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اب سب سے پہلا پوائنٹ رکھا گیا، اب یہاں سے اگلا پوائنٹ رکھا جا رہا ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ام یقولون طرح کل تم صادقین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے. کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کے تم بھی لے آؤ، ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو چاہے بلا لو، مدد کے لیے بلاؤ. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج انہیں دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پیغمبر نے اپنے پاس سے کتاب کو تصنیف کر لیا ہے، یعنی اپنے پاس سے ایک پیغمبر نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے، تو ٹھیک ہے. اگر تم سمجھ سکتے ہو یا اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی انسان بھی ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے، تو جاؤ تم اللہ کے علاوہ جس کو مرضی بلا لاؤ اور سب مل کے اس کے جیسی ایک کتاب بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک انسان گڑھ سکتا ہے تو تم کر دو، اس کی جیسی ایک کتاب لے آؤ. اب یہ کس طرح ہے تم یہ سمجھ بات کرتے ہو، تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کے تمام انسانوں کو لے آؤ اور جنات کو بھی لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو لاؤ اور جمع کر لو، اور جمع کر کے تم انہیں کہو کہ ٹھیک ہے پھر اب سب مل کے اس قرآن مجید کی طرح ایک اور کتاب کو لے آؤ، سامنے ہمارے پیش کر دو. تو میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ مطلب وہ کہ شاعری کا مجموعہ ہے، تو وہ جسٹ شاعری کا مجموعہ ہے، تو وہ دو چار اشعار عربی کے اندر لکھ کے لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے متبادل ایک نئی کتاب پیش کر دی ہے، تو ہم نے قرآن کا چیلنج وہ ایکسپٹ کر کے اس کو ڈیبنک کر دیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے چند لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو آج سے یہ تقریباً تو عربی زبان کے اندر شاعری کرنے کے اندر ساری دنیا میں مشہور و مقبول ہوتے تھے، وہ بھی ایک ایسی سورہ نہیں بنا کے لے آ سکے. تو یہ بات یہ نہیں کہی جا رہی کہ ایسی شاعری بنا کے لے آؤ، جو اصل میں قرآن مجید کا کانٹینٹ ہے، جو قرآن مجید کی ریزننگ ہے، جو کہ قرآن مجید کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیمات ہیں، جو قرآن مجید کی ہدایت ہے. تو اس ہدایت کے مطابق اس کے مقابلے میں یعنی قرآن مجید زندگی کے معاملات کے اندر جیسے ہمیں ہدایت دیتا ہے، کرتا ہے، قرآن مجید جیسے اس پوری کی پوری کائنات کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے ہمیں ایمانیات فراہم کرتا ہے، اس ایمانیات کی جیسے لاجیکل بیسز ہمارے سامنے رکھتا ہے، جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے، جس طریقے سے وہ خطاب کرتا ہے، اور کے اندر جو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو حل کر دیتا ہے. تو یہ قرآن مجید حل جس طرح کر رہا ہے یہ تمام، اور جو اس سے اس کو پڑھنے سے پھر جو ہمارے دلوں کے اوپر تاثیر پیدا ہوتی ہے، جو انسان اس سے اخذ کرتا ہے، جو انسان کے امراض قلب کی یعنی جو انسان کے ان سوالات کا
معقول حل اسے ملتا ہے، تو اس طریقے سے تم بھی جاؤ اور جو یہ تمام تر چیزیں جیسے قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے تم بھی لے آؤ، ایسی پر پکڑ کے، اور چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کام ہے، یہ قرآن مجید کسی انسان نے گڑھ لیا ہے، پہلے اس کے لیے ایک دلیل رکھی، پھر جس کو لے کے آ سکتے ہو لے آؤ، اور سب مل کے اس کے جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، اس کے اندر کوئی ایک صورت ایسی موجود ہے جس کی مانند تم ایک صورت بنا کے دکھا دو تو ٹھیک ہے، میں مان جاؤں گا کہ یہ قرآن مجید انسانی کام ہے، لیکن نہیں لا سکے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ تو اتنا بڑا چیلنج انہیں دیا جا رہا ہے، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ان کے سامنے کہی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک طرح سے بنا استدلال ہے، یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب اصل میں اس چیز کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے آگے کہ جو کیا یعنی معاملہ ہے کہ اب یہ کر کیا رہے ہیں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ لیکن فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا جٹلا دیا، اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی اب یہ قرآن مجید کو جو جھٹلا رہے ہیں، قرآن مجید اپنے اسبات کے اندر کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا، بلکہ اس کے سامنے لاجیکل ریزننگ کر رہا ہے، امپیریکل ریزننگ کر رہا ہے، پریکٹیکل ریزننگ کر رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے رکھ رہا ہے، تو کس علم کی بنیاد پہ اسے نہیں جھٹلا رہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کے پاس علمی چیز، کوئی عقلی، کوئی لاجیکل ریزننگ، کوئی نالج، کوئی اس طرح کے اس کے پاس موجود ہو کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن مجید غلط ہے، تو کوئی علمی بنیاد تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو خام خواہ یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید جھوٹا ہے، ایسے ہی اپنے پاس سے یہ باتیں بنا کے کہی جا رہے ہیں، اگر ہیں تو پیش کر دو۔ تو اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ کیا حال ہوا ان ظالموں کا، یعنی ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے جھٹلا چکے ہیں۔ انجام ان کا ہوا، ہمارا بھی ہو جائے گا، یعنی کہ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ پڑھ لیں گے پھر آپ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا گیا ہے کہ اب یہ جو بات پیچھے کہی جا رہی ہے کہ جو اس سے پہلے لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سزا دی، کہ جو لوگ ضد پہ اڑ گئے اور اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور پیغمبروں کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے ان کو کیسے سزا دی۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی انجام کرے گا، کیونکہ وہ بھی اس چیز کا مسلسل مطالبہ کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا ہمارے اوپر، بتاؤ کب آئے گا۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ابھی یہ انذار کا مرحلہ چل رہا ہے، انذار کا مطلب ہے دعوت کا مرحلہ، آگاہ کرنے کا مرحلہ چل رہا ہے، یہ انذار کی سورہ ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس بارے میں پریشان نہیں ہو، اس لیے تم اپنی دعوت کو جاری رکھو، کیونکہ اس کے نتیجے میں بعض لوگ ایمان لے کے آئیں گے، تو تم اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے اندر جلدی مچانے کی یعنی طلب کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے کہنے پہ میں اپنا عذاب لے آؤں، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے تم نے ان کو دعوت دینی ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائیں گے، بہت سے لوگ انکار کریں گے، تو اس لیے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس معاملے کے اندر تسلی دی جا رہی ہے، ان کو اس معاملے کے اندر رہنمائی، وَإِن كَذَّبُوا فَقُلْ کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے،
जो कुछ मैं करता हूँ इसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। यानी इसमें परेशान की कोई बात नहीं है। अगर ये तुम्हें झुटला भी देते हैं इसके बाद कि इनके पास हक आ जाता है, इनके सामने हुज्जत तमाम हो जाती है, इनके सामने हर तरह से बात खोल के रख दी जाती है, तुम अपनी दावत का सिलसिला जारी रखो। बाकी अगर ये मानने से इनकार कर देते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, इनको कह दो तुम्हारा मामला तुम्हारे साथ, मेरा मामला मेरे साथ, तुम्हारा। इसमें फिर उसके बाद बहस करने की, उतार चढ़ाव करने की, मुकाबलाबाजी करने की, बहस जदाल के लिए आस्तीनें चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस वक्त का ज़िया होगा। जब आपको पता हो कि अगला बंदा बहस के लिए उतर आया, मुजादले के लिए तुमसे बढ़ के आलिम बन बैठा है, और वो अपने आप को किसी सूरत गलत मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ठीक है, आप ऐसा करें कि उससे से अपने आप को, अपना दामन बचा के निकल जाए। उन्हें कहें कि ठीक है, आपके अमाल आपके साथ और मेरे अमाल हमारे साथ। मैं इसके ज़ैल में आपके सामने एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा। हजरत मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब सियालकोट के एक गांव में आज से करीबन 50 साल पहले वहां गए। तो वहां पे एक दावती सरगर्मी थी। उस दावती सरगर्मी के नतीजे में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब सियालकोट तशरीफ ले गए। उसका एक छोटा सा गांव था, और वहां पे एक देवबंदी आलिम थे, बहुत बड़े नामवर मशहूर आलिम। उन्होंने सुना कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब उनके गांव में आए हुए हैं, तो उन्होंने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब को एक खत लिखा। खत लिखने में खत लिख के कहा कि आज दोपहर का खाना मैं आपके साथ खाना चाहता हूँ। आप चूंकि हमारे गांव में मेहमान हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप आए, हमारे यहाँ आके खाना खाएं, और हम कुछ मसाइल के ऊपर एक बात करना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ तलीम व ताल्लुम का बात करना चाहता हूँ, कुछ सीखना सिखाना चाहता हूँ, कुछ बातें आप मुझसे सीख लेंगे, कुछ मैं आपसे सीख लूंगा। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ ले आए। तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने सोचा कि ठीक है, बात तालीम व ताल्लुम की है और जिक्र की है, तो मैं चला जाता हूँ इनके यहाँ, जाके बात सुन लेता हूँ इनकी, और मैं चला जाता हूँ, दावत कबूल कर लेता हूँ। और मुझे बुला रहे हैं मेहमान नवाजी के, तो कोई मसला। अब इतनी बात कह के वो आलिम साहब जो थे, उन्होंने, अब मैं का नाम नहीं ले रही, साहब ने मेरे मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। शाम 4 बजे मेरा और मौलाना का एक स्टेज भी लगा दिया, बस के लिए आस्तीनें भी चढ़ा ली। मौलाना सैयद मौलाना मौदूदी साहब को पता चल गया कि ये, और कहा कि मेरी तरफ से इस मुनाजरे में ऐलान पर आप जीत गए, क्योंकि अगर आपका मेन आप है कि आपने अपनी बर्तरी का धौंस जमाना है, इसीलिए तो आप सारे गांव को जमा कर रहे हैं वहां पे। जो सीखने सिखाने का मरला है, और यूं आप इसके अंदर ऐसा कीजिए कि आप मेरी तरफ से ऐलान कर दें इस मजमे के अंदर कि सैयद अबुल आला मौदूदी इस मनाजरे में हार गया है, मैं पहले ही अपनी हार कबूल कर लेता हूँ। अगर आपका मकसद कुछ सीखना या सिखाना इसके बजाय मुझे हराना बन गया है, तो ठीक है, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। आप वहां पे ऐलान कर दें कि अबुल आला हार गए। ये होता है दावती मिजाज। इसी चीज की यहाँ पे दावत दी जा रही है कि बात के मुकाबलाबाजी में उतर आते हैं और बहसें करने, क्योंकि तुम भी इनके साथ बहसे मुबाहिस में लग जाओ और कहो कि आ जाओ फिर डिबेट करते हैं, आ जाओ फिर आज जो है वो मुनाजरा करते हैं। उससे इनको कहो ठीक है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, तुमने जो बात मान ली ठीक है, जो मैंने मान ली मेरे लिए ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दावत दे सकता हूँ आपको बातिल के दरमियान, बाकी मानने पे मजबूर करना, कुफर के फतवे लगाना, सारे काम करना, ये मेरा काम नहीं है। ये सारी चीजें हैं, आप देखें कि अब मैंने अपनी दावत तुम्हारे सामने पेश कर दी, ये ठीक है, अब तुम मान लो तो ठीक है, नहीं तो अब तुम्हारी मर्जी, तुम अपने राह जो मेरी अपनी राह, अल्लाह तुम्हें रोजे आखिरत देख लेगा। मेरी जिम्मेदारी बस इतनी है। तो अब उलमा को और हम सब लोगों को भी अपने मिजाज के अंदर इस चीज को पैदा करना चाहिए कि अगर अल्लाह के पैगंबर की जिम्मेदारी भी बस इतनी ही है,
کہ وہ لوگوں تک پہنچا دے، اس سے اگلے مرحلے کے اندر اتر کے کہ ان کو بات منوا لینا، یہ ذمہ داری کے اندر نہیں آتا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھے انداز میں ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ مان لیں، لیکن ہر طرح سے آپ یہ کوشش کریں کہ بس اب وہ مان جائیں، ان کو منوا لینا آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی جہاں تک ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں اچھے انداز میں، باقی جب آپ اپنی بات منوانے پہ اتر آتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے یقین مانیے کہ اگلا بندہ بھی ضد میں آ جاتا ہے، اور پھر آپ بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ بھی اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور یہ فضول قسم کا کام ہوتا ہے جو کہ اسلام کے نام پہ ہمارے ہاں پہ بالکل عام طریقے پہ چل رہا ہے۔ سو یہ ایک چیز ہے جو اس کے اندر پک اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ساتھ بات چل رہی ہے، تو یہ ضمنی طور پہ میں نے اس کو تھوڑا تفصیل میں لے گئے ہیں، تو اس کے اوپر توجہ ضرور دینی ہے، لیکن نظم جس طرح سے چل رہا ہے، جس طرح سے قرآن مجید اپنے سسٹم کے اندر چیزوں کو لے کے چل رہا ہے کہ جو اصل موضوع یہاں پہ چل رہا ہے اس سے بالکل ذہن نہیں ہٹنا چاہیے کہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ ان کے اعتراض تھا کہ یہ قرآن جو ہے انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، تو یہ اسی کا سارا رسپانس کیا جا رہا ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب اگلی بات یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، لیکن اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے بہرے بن گئے ہیں، اب وہ تم بہروں کو سناؤ گے؟ یعنی ان لوگوں نے تو اب آپ کو، اب دیکھیں، اب آپ انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کم از کم اس کو کھلے دل سے اس کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا، یعنی انہوں نے اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے ہیں، تو پھر ان کو دعوت دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یعنی ان سے پھر مایوس ہونے کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ دعوت آپ دیں لیکن پھر اس دعوت کے نتیجے میں مایوس نہ ہو، یعنی کہ یہ مان کیوں؟ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ تم اپنی دعوت پیش کرتے ہو، بہت سے لوگ سنتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہرے بنے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے ہیں، ان کو اب تم کیسے سنا سکتے ہو؟ نہیں سنا سکتے تم ان کو، جنہوں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اب بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ہے، تم دیکھ لو بس، اس کے اندر مایوسی کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری جہاں تک ہے وہ پوری کر رہے ہو، بس ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلا معاملہ کہ یہ یعنی ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ پہ چھوڑو۔ اب یہ یعنی اگلی اگلی آیت پہ دیکھیے، وہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَنَتَّخِذُ الْأُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جب تم بات کرتے ہو تو یہ تمہیں دیکھتے ہیں، یعنی ان کے سامنے ہدایت آتی ہے تو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور اسے پا لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہدایت کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اب تم انہیں کیسے دکھاؤ گے؟ یعنی انہوں نے آپ کی بات سننی نہیں ہے، وہ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ پہلے سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو گویا وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ چکے ہیں پہلے سے، اب تم انہیں کیسے دکھاؤ گے؟ بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، آپ کا کام جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے دعوت پیش کرتے جائیں، باقی بات یہ ہے کہ یہ مانے یا نہ مانے، ان کی یعنی تربیت ہو یا نہ ہو، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اے اللہ کے اوپر چھوڑو اس معاملے کو، کیونکہ ان میں سے بعض لوگ ہیں وہ تمہاری بات سنتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ ہیں وہ یعنی ایسے بہیو کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اپنے کان بند کر لیتے ہیں، تو اب تم انہیں کیسے سناؤ گے جنہوں نے اپنے کان ہی بند کر رکھے ہیں؟ اب تم انہیں کیسے دکھاؤ گے، اس کو کیسے چراغ ہدایت ثابت کرو گے جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جو اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں سے بات کرنا ٹھیک ہے، دعوت دینا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پھر مایوس ہو جانا اس بات کے اوپر کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو یہ معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ جو کام کریں، آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اسے پورا کرتے رہیں، باقی یہ جو لوگ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کہ جو پیچھے جو بات چلی تھی وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تمہارے اوپر بھی آ جائے گا، تو کب آئے گا؟ تو اب بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا کام ہے، تمہارا کام ہے کہ تم دعوت دیتے جاؤ، اس کے نتیجے میں بعض لوگ ایمان لے آئیں گے، بعض نہیں لائیں گے، جو نہیں لائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہاری بات سننے کے لیے تیاری نہیں، جو لوگ سنتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، جو سنیں گے وہ ایمان لے آئیں گے، وہ بچ بھی جائیں گے۔
اب پھر یہ بات اتنی بات کہہ کے کہ جو ان میں سے جو ایمان لا رہے ہیں اور جو نہیں لا رہے، ان دونوں کے اسباب کیا ہیں، پھر یہ جو بات ہے آگے سے بول دی گئی ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں لے جائے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کی جا رہی ہے، اللہ کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس کے مقابلے کے اندر اکڑ کے کھڑے ہو گئے، سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تو ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو انہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے، ان کو ہدایت دکھانا چاہتا ہے، ان کو ہدایت سنوانا چاہتا ہے۔ اب یہ خود ہی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یہ ابھی خود ہی اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس میں اللہ ظلم نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ تو ان کو ہدایت کی طرف لانا چاہ رہا ہے، اللہ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف لانا چاہ رہا ہے، اللہ تو ان کو ٹرو وے دکھانا چاہ رہا ہے، وہ سنانا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر ان کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ خود ہی اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، یہ خود ہی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یہ خود ہی اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک بات کہہ کر پھر بات اس کی طرف موڑ دی گئی، یعنی اور پیچھے دھمکی دی گئی تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا، سوال کی بنیاد پہ یہ سارا معاملہ ایڈریس کیا گیا، وہ بات دوبارہ یہاں پہ زیر بحث آ گئی۔ یہ بات یعنی پیچھے یہ کی گئی تھی نا کہ جو جھٹلا دیتے ہیں پھر ان کے اوپر کیسے اللہ کا عذاب آتا ہے، پچھلی قوموں میں تم نے دیکھ لیا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اب کب آئے گا عذاب، تو وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ اپنا کام تم کرتے رہو، عذاب کب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کو دعوت دیتے رہو، یہ عذاب کی جلدی مچائیں، اس سے تو عذاب نہیں آنا، کیونکہ یہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت فکس کر رکھا ہے، اس سے پہلے ایک دعوت کا پورا مرحلہ ہے، اس کے دوران یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، اس کے اوپر بحث کی گئی، اور پھر بات اس کی طرف موڑ دی گئی کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ یعنی اب یہ جو روش اختیار کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بتا دیا، یعنی یہ جو اللہ کا پیغمبر سامنے کھڑا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہے، بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں، سرکشی اختیار کر لی ہے، فرما روائے کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کی چند زندگی روزہ زندگی ہے یہ اس میں مست ہیں، آج یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے وہاں ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ یعنی ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم کیا سی ساڈے تو وڈی شاہی کوئی نہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو عامر، اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے بادشاہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو روز محشر جمع کر دے گا، یہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو روز محشر ایک جگہ پہ جمع کرے گا، جب ان کے سامنے اللہ کی عدالت لگے گی، تو تب انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ جو دنیا کے اندر آئے تھے تو جسٹ ایک دوسرے سے جان پہچان کرنے کے لیے آئے تھے، اس سے زیادہ وقت انہوں نے دنیا میں گزارا ہی نہیں، اور اس وقت ان کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ انہوں نے تو انتہائی گھاٹے کا سودا کر دیا ہے کہ ایک چھوٹے سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، وہ امتحان کے لیے بھیجے گئے، وہ اپنی زندگی بھی نہیں تھی، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ محض ایک وقتی طور پہ آئے تھے، وہ ان کی ہمیشہ گاہ رہنے کے لیے نہیں تھی، وہ تو ایک محض وقتی طور تھی، طور پہ ان کو وہاں پہ رکھا گیا آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور انہوں نے اسی کو اپنی رزم گاہ اور حقیقت سمجھ لیا۔ لیکن حقیقت میں وہ پھر اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا، کہ اس چھوٹی سی زندگی کی خاطر جو کہ ایک سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو یہ گھاٹے کا سودا کر لیا۔ تو یہ اس روز پھر ان کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہوگی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جس چیز کو جھٹلاتے رہے
وہ راہ راست پر نہ تھے۔ اس دن پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے خدا کے سامنے کھڑا ہو کے، اس دن ان کو یہ احساس ہوگا۔ آج تو یہ دنیا کی زندگی میں بدمست ہو کر جٹلاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تب انہیں اصل میں پتہ چلے گا یہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ وَإِمَّا نُزَيِّنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ فَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یعنی یہ قیامت کب واقع ہو جائے، تیرے جیتے جی واقع ہو جائے یا تیرے جانے کے بعد واقع ہو جائے، یہ کب واقع ہو جائے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جب بھی ہوگی یاد رکھو ایک دن انہوں نے مرنا ہے اور مر کے ہمارے ہی طرف لوٹنا ہے، اور ان کے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ گواہ ہے، اللہ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ تو اس لیے اس کی بے صبری کہ اب یہ قیامت کب آئے گی، یہ اب کب بھی آ سکتی ہے، یعنی جب مرضی آ جائے، اس کے اوپر بات کرنے والی نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی میں بھی آ سکتی ہے، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی آئے، یہ بات حتمی ہے کہ تم نے لوٹ کے اللہ کی طرف آنا ہے، اس چیز کے اندر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے بابے بوڑھے بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں نا، بھائی قیامت بڑی دور ہے، تب تک کر لیں جو مرضی، بھائی جتنی مرضی دور ہو، آج آ جائے کل آ جائے جب مرضی آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف ایک دن جانا ہے، یہ بات تو اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر تمہارے ایک ایک عمل پہ پھر اللہ بھی گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، تو اس دن پھر تمہارا حساب جو ہے تمہارا برابر ہو جائے گا۔ تو یہ بات کہ اب یہ کب ہوگا جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ بےمانی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہے، یہ تو شدنی ہے، یہ تو لازمی ہے، یہ یقینی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی دنیا کے اندر اب آگے کی اس چیز کا جو بات مقدمہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اس چیز کے اوپر دنیاوی طور پہ جو ایک امپیریکل ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور پیغمبروں کی سرگزشت کے حوالے سے ایک اور چیز سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے جو ان کے ساتھ دنیا میں ہونے جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں عذاب، اور ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو قوم پیغمبر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، جو اس کے اوپر عذاب آتا ہے، اب اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رُسُلٌ وَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ جو تم آخرت کے اوپر تمہارا شبہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، یہ تو تمہارے ساتھ دنیا ہی میں معاملہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم بڑی قیامت کو جھٹلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ہی عدالت قائم کر کے قیامت قائم کر کے دکھا دے گا، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون تمام حجت، کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجتا ہے، جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے، تو پھر اس قوم کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ عدل اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ یعنی عدالت جو لگتی ہے وہ اسی دنیا میں لگ جاتی ہے، جو جھٹلا دیتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، ان کو سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور جو اس کے یعنی اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ان کو اس کی جزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک پروف، ایک ایویڈنس بھی ہوتا ہے کہ جس بڑی قیامت کو جھٹلاتے ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی قیامت دنیا میں قائم کر کے دکھا دیتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ مافوق الفطری حقیقت ہے، یہ تو تمہارے سامنے اللہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تم بڑی قیامت کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی عدالت کو جھٹلاتے ہو، تم اس چیز کو جھٹلاتے ہو کہ قیامت والے دن عدل ہوگا یا ایک عدل کا دن آنے والا ہے، تو لو میں تمہیں دنیا کے اندر عدل قائم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میری یہ سنت ہے کہ میں ہر قوم میں ایک رسول بھیجتا ہوں، پھر جب وقت آ جاتا ہے تو اس قوم کے اندر دنیا ہی میں عدل کر دیا جاتا ہے اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو قوم اس کو اختیار کرتی ہے وہ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو جھٹلاتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ جب رسول آتا ہے تب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخ کے اندر آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کیسے ہوا ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہے وہ کیسے مغلوب ہوئے ہیں، نیست و نابود ہوئے ہیں، کیسے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا ہے تاریخ کے اندر، وہ کیسے تاریخ کے صفوں سے مٹا دیے گئے ہیں، غائب کر دیے گئے ہیں، ان کے نام و نشان نظر نہیں آتے، اور جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے آج وہ کیسے دنیا میں زندہ ہیں۔
कैसे उन्होंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है, अल्लाह ताला ने कैसे उन्हें दुनिया ही के अंदर जजा दी है, तो तुम अदालत को झुटलाते हो। ये देखो मैं दुनिया के अंदर कैसे अपनी रवैया इख्तियार किया, यानी जो कुरान मजीद से मुताल्लिक इनका रवैया है कि खुदा का पैगंबर इनके सामने खड़ा है। पहले कुरान मजीद के बारे में इस्तदलाल पेश किया गया, फिर वो वजह बताई गई जिसकी बुनियाद पर ये जुटला रहे हैं, फिर इनकी जिद, इनका रवैया सामने रखा गया कि ये कैसे कुरान मजीद के सामने खड़े हो गए हैं, कि ये खुदा बोल रहा है इसके अंदर और ये खुदा के मुकाबले में खड़े हो गए हैं। फिर उसका अंजाम बताया गया कि क्या कुल्ला अमली नफ्सी ज़ररन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाहु लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून सआतन वला यस्तक़दिमून। कहो मेरे इख्तियार में खुद अपने नफा और जरर भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। यानी सबसे पहले कि ये उनको जिस चीज से डराया जा रहा है उसका इस्तदलाल तो आपके सामने पेश कर दिया गया है, उसका आपके सामने दलील, उसकी रीजनिंग आपके सामने, एविडेंस आपके सामने पेश कर दिया गया है। ये कोई झूठी बात नहीं है, ये तो सच्ची है, तो होने वाली है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह यही में ये करके दिखा देता है तुम्हें। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि मुझे वो डेट बता दो, तारीख बता दो कि किस दिन ये आने वाली है, तो ये मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो अपने जरा और नुकसान, मैं जरा और नफा, मैं अपने नफा और नुकसान से भी वाकिफ नहीं हूँ कि मुझे अल्लाह ताला क्या जजा और सजा देने वाले हैं, मेरे साथ अल्लाह ताला क्या मामला करने वाले हैं। मैं तो अपने जरर और नफा और नुकसान का खुद मालिक नहीं हूँ, मेरे नफा और नुकसान का मालिक भी खुद अल्लाह ताला है। तो मैं तुम्हें ये कैसे तक जो है वो इसकी तारीख बता सकता हूँ कि ये कब आने वाली है। हर उम्मत के लिए एक मोहलत की एक मुद्दत है, यानी ये है कि मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम और ताखीर भी नहीं की जाती। यानी हर कौम की तरफ जब ये रसूल भेजा जाता है, यानी ये दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की अदालत के ऊपर सवाल है कि तुम कहते हो कि दुनिया के अंदर जो है अल्लाह ताला ने हर अब रसूल भेजते हैं, और रसूल भेज के तो अल्लाह दुनिया के अंदर जो है एक कौम को जजा और सजा दे देता है। तो बताओ फिर हमें कब अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो है कब बम का गोला मारने वाला है, या कब हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसेंगे जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा, या हमारे ऊपर कैसे कब किस दिन जो है कोई आसमानी लश्कर जो है वो आके हमला आवर हो जाएंगे। कोई तारीख हमें बताओ जिस दिन हम तैयारी कर लें, फिर उसकी पता चल जाए, बताओ। तो वो कहा जा रहा है कि भाई मैं ये नहीं जानता कि ये कब होने वाला है, मैं तो अपने नफा और नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ, ये तो अल्लाह ही मशीयत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है ये कब है। लेकिन इतना जान लो कि हर उम्मत के पास एक मोहलत होती है। हर उम्मत के पास जब एक रसूल आता है तो उसको एक खास वक्त की मोहलत दी जाती है। जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है मोहलत की घड़ी, तो घड़ी भर की तकदीम और ताखीर भी नहीं की जाती, यानी एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं किया जाता। और अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अपनी अदालत जारी कर देता है, अपनी अदालत का ऐलान कर देता है। अल्लाह ताला की सुन्नत इस दुनिया के अंदर जारी हो जाती है। कौम आद की सूरत में देख लें, कौम समूद की सूरत में देख लें, कौम नूह की सूरत में देख लें, कौम मूसा की सूरत में देख लें, बनी इसराइल की सूरत में देख लें, या खुद तारीख के अंदर जाके देखें तो जो कुरैश के साथ हुआ है, ये बातें जिस चीज के ऊपर धमकी दी जा रही थी, जैसे ये धमकी जाके पूरी हुई है, तो जरा देख लें उसके अंदर जरा भी तकदीम और ताखीर नहीं हुई। जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया तो वो फिर पूरी हो गई। अब अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के कलमे कुन के साथ उसी तरीके से पूरी हो गई। जिन्होंने झुटलाया था वो कैसे दुनिया की नक्शे से मिट गए, खत्म हो गए, कैसे मगलूब हो गए, कैसे वो दुनिया की नफरतों का मरकज बन गए, और जिन लोगों ने उसको कबूल किया था कैसे वो सरखरू और सरबुलंद हो गए, कैसी जजा उन्हें मिली और कैसी सजा उन्हें मिली। उसके अंदर घड़ी भर की भी तकदीम और ताखीर नहीं। तो ये एक चीज थी उनके सामने पेश की जा रही है कि इतना तुम समझ लो। बाकी ये बात है कि कितनी मुज़हका खेज बात है कि तारीख बताओ ताकि हम तैयारी कर लें, बताओ किस दिन आने वाला है ताकि हम तैयार हो जाएं। कुल अराअयतुम इन आताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारन माज़ा यस्ताजिलु मिनहुल मुजरिमून। इनसे कहो कभी तुमने ये सोचा भी है कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए ये जल्दी मचा रहे हैं? यानी तुम ये कहते हो कि मैं बता दो किस दिन आने वाला है ताकि हम तैयारी पकड़ लें। बात ये है कि वो जब मर्जी अल्लाह का अजाब आ जाए, जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा, जब अल्लाह की गिरफ्त आ जाएगी तो तुम कैसे उससे बच सकोगे?
تو پھر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ یہ کس بنیاد کے اوپر تم اتنا کر رہے ہو؟ یعنی تم کہتے ہو کہ ہمیں بتا دو کس دن آنے والا ہے، کیا تم تیاری کر لو گے اس کی؟ اس کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، کیسے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے؟ تاریخ بتا دو کہ کس دن آنے والی۔ ہر طرح کا استدلال تو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، وہ تم نہیں مان رہے، جانتے بوجھتے ہوئے اکڑے ہوئے ہو۔ تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ تم تاریخ پوچھ رہے ہو، وہ یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لو۔ تو تم کیا خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو؟ وہ رات کو آئے، دن کو آئے، جب مرضی آئے، کیا تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے؟ کیا تم اس سے بچ سکو گے؟ کوئی بچنے کا راستہ اختیار کر لو گے؟ کوئی راستہ ایجاد کر لو گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ یقیناً تمہیں بھی پتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر جلدی کس چیز کی مچا رہے ہو؟ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو یہ دیکھیں کس مزیدار انداز کے اندر یہاں پہ مکالمہ چل رہا ہے۔ ثم اذا ما وقع منتم به عالن وقد کنتم به تستعجلون، جب وہ تم پر آ پڑی اسی وقت تم اسے مانو گے۔ یعنی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب وہ تمہارے اوپر آ پڑے گی اس وقت تم مانو گے۔ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ یعنی لازمی طور پہ دن تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اس دن پھر تم کیا کرو گے؟ یہ کرو گے کہ تم خدا کے مقابلے میں اٹھنے کی تیاری کر لو گے۔ اس دن پھر تم مان جاؤ گے، یعنی اس دن تم لازمی طور پہ مان جاؤ گے۔ لیکن پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ تم اسی گھڑی کے آنے کا تو انتظار کر رہے تھے، اسی عذاب کی جلدی کا، اسی کی عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے کہ لے آؤ عذاب جی، اج لے آؤ، مارو سارے سر پہ بامدہ کھولا۔ اس طرح آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لے آؤ جی عذاب۔ تو کیا مطلب تمہارے اوپر آ جائے گا تو تم بچ جاؤ گے پھر اس سے؟ یا تم اس کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیاری کر لو گے؟ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو گے؟ کیا کر لو گے اس کے بعد؟ کیا کہہ سکتے ہو؟ جب مرضی آ جائے وہ، ہاں جب آئے گی اس دن تم مان جاؤ گے، لیکن پھر ماننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس سے بھاگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پھر تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو پھر کیوں بھاگتے ہو؟ پھر کیوں مانتے ہو؟ اسی دن کے آنے کا تو پھر تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ ان سے کہا جائے گا اب پھر کیوں اس سے بچنا چاہتے ہو؟ پھر تم بھاگو گے، مانو گے، کیوں؟ کیونکہ بچنا ہے۔ تو پھر کیوں بچنا چاہتے ہو؟ پھر اس دن ان سے کہا جائے گا کہ کیوں بچنا چاہتے ہو؟ اسی کے دن کے آنے کا تو تم انتظار کر رہے تھے، اسی کی تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو جو تم کچھ کماتے رہے، اب اس کی پداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بار سنیں، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو، اس کی پاداش، اس کے بدلے کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ جو تم کچھ کرتے رہے ہو یہ اسی کا بدلہ ہے، یہ اسی کا انجام ہے، اب چکھو مزہ اور رہو ہمیشہ اس جہنم کے اندر۔ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، جو تم کرتے رہے ہو۔ وَيَسْتَنْبِئُكَ حَقُّ هُوَ قُلْ إِيَّ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ یعنی اب ڈر گئے پھر حیرانگی سے، اچھا یہ واقعی؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک سکتے۔ یعنی یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تیاری کر کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے یا کچھ کر لو گے، یقین مانو تم بالکل بھی اتنا بل بوتا نہیں رکھتے، اتنی قوت نہیں رکھتے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ یا اس کو روک سکو۔ یقین مانو تم کچھ نہیں کر سکے، اور ان کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دی گئی۔ اب یہ ہے کہ ولاؤ ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یعنی اس روز ہوگا کیا؟ یہ قرآن مجید ایموشنل سٹانس اس کے اوپر کھڑا کر رہا ہے، لاجیکل پیچھے کیا ہے، اب یہاں پہ ایموشنل سٹانس آپ کے سامنے، اور کس انداز میں کھڑا کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں کہ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، یعنی یہ کام کیا ہے اپنے مقابلے میں، ظلم ڈزنٹ مین کہ کسی کو قتل کرنا ہی ظلم ہوتا ہے یا زیادتی کرنا، خود اپنے ساتھ اللہ کے حقوق کے اندر، عقائد میں، ایمانیات میں، دنیاوی معاملات میں اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ہر وہ شخص جس نے سرکشی کیا ہے،
روئے زمین کی دولت بھی ہو اس کے پاس، یعنی اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ یعنی ظلم کیا ہوگا؟ جو انہوں نے کمایا ہوگا وہ ان کو ملے گا۔ اس روز کیا ہوگا؟ آج یہ جو لوگ خدا کے مقابلے میں اکڑ رہے ہیں، سرکشی اختیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کوئی مافوق الفطرت چیز سمجھ رہے ہیں، یہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اس روز جو عدالت خدا کی لگے گی، اس دن ان کی کوشش ہوگی کہ روئے زمین میں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، یعنی جو کچھ بھی روئے زمین میں موجود ہے، وہ سارا کچھ اللہ کے سامنے فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑا لے، اللہ سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ کوشش کرے گا کہ سب کچھ اللہ کو دے کے اس عذاب سے بچ جائے، لیکن پھر وہ عذاب کو دیکھ کے پچھتائیں گے ضرور، ان کر کچھ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ پھر انصاف کا فیصلہ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور عدل ہو جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ پورے عدل کے ساتھ اس روز پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جس چیز کے یہ مستحق ہیں ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، کیونکہ یہ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر رہے ہیں، خدا کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہی انجام ہے پھر اس کا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ سنو، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ دیکھو، تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں بچا سکے گا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقین رکھو، تم نہیں جانتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وَيُحْيَىٰ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تمہارا کوئی معبود، تمہارا کوئی سفارشی، تمہارا کوئی پیر بابا، کوئی اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ ساری کائنات کا تنہا مالک اللہ ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، موت کے بعد دوبارہ کھڑا بھی وہی کر دیتا ہے، تو پھر اسی کے مقابلے میں تمہیں پیش ہونا پڑے گا، اسی کے سامنے تمہیں پیش ہونا پڑے گا، اسی کے ہاتھ میں تمہاری تقدیر ہوگی، اسی کے ہاتھ میں تمہاری لاج ہوگی، تو پھر اسی کی طرف رجوع کر لو۔ ان تمام تر چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ جو تم کر رہے ہو، اللہ کے سامنے بندگی اختیار کر لو، اس کے سامنے سرکشی نہ کرو کہ تم کسی دنیا کے سلطان کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، حکومت کے سامنے سرکشی نہیں کر رہے، یہ تم زمین و آسمان کے مالک کے سامنے سرکشی کر رہے ہو، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے پیش کرے گا۔ تو اس کے سامنے سرکشی اختیار کرنے سے ڈرو، ڈرو اس وقت سے جب اس کا انجام تم دیکھو۔ اب پھر آخر میں ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کو سننا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں گے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، ہر طرح کا استدلال دینے کے بعد، ڈرانے کے بعد، حجت تمام کرنے کے بعد، آخر میں پھر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کتاب کو تم جھٹلا رہے ہو، اے لوگو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نصیحت آ گئی ہے، کہ وہ چیز ہے، اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے ذریعے سے آپ کو کارڈیک فیلڈ کے اندر جو ہے کوئی مدد ملنے والی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، انسانی زندگی کے اندر جتنے معاملات ہیں، زمین و آسمان، زندگی گزارنے کے اندر آپ کے عقائد کیا ہوں، انسان کے عقائد، یعنی آپ دیکھیں وہ عقائد ڈسکور کرنے چلتا ہے تو فلسفے کے اندر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، انسان الجھ کے رہ جاتا ہے۔
انسان زندگی کے کسی بھی فیلڈ کے اندر، ایمانیات میں، اخلاقیات میں، تمدن میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، سائنس میں، ہر جگہ پہ انسان رہنمائی کا محتاج، اور اگر اس کو رہنمائی نہیں ملتی تو وہ اس فیلڈ کے اندر الجھ کے رہ جاتا ہے، اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملتا، تو اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی شفا موجود نہیں ہوتی، اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی دوام موجود نہیں ہوتا جو کہ اس کی اس تشکیک کو دور کر سکے اور اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف رہنمائی دے سکے۔ یہ ہے وہ دلوں کی شفا جو قرآن ان تمام تر چیزوں کے اندر اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی معلومات کے ذریعے سے، اپنی ہدایت کے ذریعے سے ان تمام تر معاملات کو حل کرتا ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی زندگی کو عدل اور قسط پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک قرآن تو وہ عظیم چیز ہے، یہ تو نعمت ہے، یہ تو نصیحت ہے، یہ تو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ جو اسے قبول کر لیں گے ان کے لیے یہ پوری زندگی کا مطمع نظر، نصب العین ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تو روشنی ہے، اور پھر جو اسے قبول کر لیں گے ان کے لیے تو یہ رحمت ہے، یہ تو ان کو ابدی طور پہ جنتوں میں لے جانے والی چیز ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کو رہنمائی ملے گی، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ایک صراط مستقیم ہے۔ تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم اسے نہیں مان رہے؟ یہ تو کتاب وہ چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو معزت ہے، یہ تو دلوں کی امراض کی شفا ہے، یہ تو رہنمائی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تو خوشیاں خوشیاں ہیں۔ تو چاہیے کیا، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا فلیفرحوا یغفروا وہو خیر مما یجمعون۔ اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی آخر میں اس ٹاپک کو یہاں پہ ختم کر دیا گیا، اس موضوع کو لا کے یہ جو مضمون چلا تھا تھوڑا لمبا ہو گیا اس وجہ سے، کیونکہ ہم نے اس کو مکمل دیکھا ہے، ایکسپلین کیا ہے، یہ ہے کہ اس میں ساری جگہ پہ آخر میں لا کے بات کو ختم کر دیا گیا کہ اب کیا چیز ہے تو ہوتی، تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا، سچ ہوتا لیکن تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا تو بھی تم اس کو اختیار نہ کر رہے ہوتے، نہ مان رہے ہوتے، پھر بھی تمہاری بات ہوتی، لیکن یہ تو رحمت ہے، یہ تو رہنمائی ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو دلوں کے امراض کی شفا ہے، یہ تو تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، جو اللہ نے، اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کر دیا ہے۔ تمہیں تو چاہیے کہ اس کے اوپر شادمانی اختیار کرے، اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ اس کے مقابلے میں اکڑ کے کھڑے ہو گئے ہو؟ تو بہتر ہے اس چیز سے جو تم اپنے لیے اختیار کر رہے ہو، تو بہتری کی طرف آؤ، انظار کیا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اب میں ایک بار پورا جو آج تک ہم نے پڑھا ہے، ابھی تک ہم نے آج کے خلاصے میں پڑھا ہے، سیشن میں پڑھا ہے، اس کو میں سمرائز آپ کے سامنے کر دیتا ہوں آسان الفاظ میں، کہ جو ان کا مدعا تھا کہ قرآن مجید یہ تو خود سے گھڑ لیا ہے، یا وہ جس چیز کے اوپر بضد تھے کہ یہ تو خود سے لے آئے ہو تم گڑھ کے، تو سب سے پہلے عقلی طور پہ ان کے سامنے مقدمہ رکھا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے، اس کے لیے پورے عقلی دلائل فراہم کیے گئے، اور بعد میں کہا گیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ واقعی یہ انسانی کام ہو سکتا ہے تو جاؤ سارے انسانوں کو جمع کر لو، جنوں کو بھی جمع کر لو، اللہ کے علاوہ جس کو مرضی لے آؤ اور اس کے جیسا ایک کلام بنا کے لے آؤ، اگر نہ لا سکے تو پھر تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ خدائی کلام ہے۔ پھر اس کے بعد اصل وجہ سامنے رکھی گئی کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، کیونکہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، یہ سرکشی اختیار کر رہے ہیں، ان کے سامنے تو تم بات کرتے ہو یہ کان بند کر لیتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تم کیسے انہیں منا سکتے ہو؟ پھر ان کو کہا گیا کہ یہ تم کسی عام انسان کے سامنے ضد نہیں کر رہے، یہ کسی عام انسان کے سامنے سرکشی نہیں اختیار کر رہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تم اس کے سامنے سرکشی اختیار کر رہے ہو، وہ جیسا باندھے گا اس کے جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا، لیکن یہ جو تم سودا کر رہے ہو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اس دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تمہیں لگ پتا جائے گا کہ تم یہاں پہ کرتے کیا رہے ہو، تمہیں تو یوں معلوم ہوگا کہ دنیا میں تو تم صرف جان پہچان کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی وقت گزرا ہی نہیں، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ دیکھو یہ تمہیں بات جو کہی جا رہی ہے یہ بھی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ تو دنیا ہی کے اندر ہم اپنا عدل قائم کر کے دکھاتے رہے ہیں،
دنیا ہی کے اندر ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے عدالت قیامت قائم کر کے دکھائی ہے. تو یہ بھی کوئی کہانی نہیں ہے, یہ بھی کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے جو کہ ہونے والی ہے. پھر ڈرایا گیا کہ پھر بچ جاؤ اس طرح کی کاموں سے, یہ تمہارے اوپر آن پڑے گی. اس دن تمہیں لگ پتا جائے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ جو تم سرکشی اختیار کر رہے ہو, یہ اللہ رب العالمین جو تمہیں زندہ کرتا ہے, جو تمہیں موت دیتا ہے, جو تمہیں پیدا کرتا ہے, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, اس کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, جو تمہیں پیدا کر رہا ہے, تمہیں مار رہا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر رہا ہے. تو اس کے بعد اس کے حضور, جس کے حضور تم نے پیش ہونا ہے, تم اس کے سامنے سرکشی اختیار کر رہے ہو. باز آ جاؤ, یہ گھاٹے کا سودا ہے جو تم کر رہے ہو. اور پھر آخر میں توجہ دلانے کے بعد ایک معصومانہ طور پہ ان کے سامنے ایک بات کر کے چھوڑ دی گیا, یعنی آخر میں, کہ یہ تو حیرانگی کے انداز میں کہ آیا یہ کوئی نقصان دہ چیز ہے جو تم ماننے کے لیے انکار کر رہے ہو. جی سچ ہوتی لیکن نقصان دہ ہوتی, لیکن یہ تو نقصان دہ بھی نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے, یہ تو تمہارے لیے ہدایت ہے, نصیحت ہے, امراض کی شفا ہے, تمہارے لیے دلوں کے امراض کی شفا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اس پہ تو خوشیاں مناؤ کہ تمہارے پاس اللہ کا فضل آ گیا. لیکن تم ہو کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو. تو یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے, اس کو اختیار کرنے کے بجائے اس قرآن کو اختیار کر. یہ ساری آج کی ٹاپک تھا, یہ آج کا سارا موضوع تھا. بولو کو لہٰذا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کر لیجیے, کسی قسم کی کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہے تو لازمی کر لیجیے. اوکے جی, ٹھیک ہے جی. جی 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 کریں گے جی میرا سوال. کوشچن ہے جی جی کریں. سر. آپ نے کہا کہ آیات میں یہ آ رہا ہے کہ کفار کے لیے کو یہ قرآن پاک کی جو آیات ہے, قرآن پاک جو ہے اور نبی کی تعلیمات جتنی بھی ہیں, یہ ساری ان کے نقصان دہ نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے. تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں مان رہے. تو ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا تھا کہ آپ بے شک سردار بن جائیں, ہمارے سارا کچھ ہمارا سسٹم آپ کنٹرول کر لیں, بے شک ہم دے دیں گے آپ کو, بس یہ سب چھوڑ دیں, اپنی دعوت چھوڑ دیں, دعوت دینا. تو جب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ اپنی ساری جو علاقے کی حکمرانی ہے وہ حضور کو دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے, دولت بھی ان کو دے رہے تھے. تو پھر کیا ایسی چیز تھی اس کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہیں کر رہے؟ طاقت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, علم بھی ایسا نہیں تھا ان کے پاس کی ٹکر پہ وہ کچھ ان کا نقصان ہوتا. تو نقصان کوئی تھا ہی نہیں, پھر وہ کیوں نہیں کر رہے تھے اس کو قبول؟ یہ ہوتی ہے سرکشی, یہ ہوتا ہے اپنے آپ کے اوپر تکبر, اپنے عقائد کے اوپر زام. یعنی اگر آپ کسی کے سامنے, آج بھی کسی مسلمانی کے سامنے بڑے آسانی سے بات بیان کرتے ہیں کہ یار آپ کی تقدیر اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے, آپ کی بناتا بھی اللہ ہے, آپ کی بگاڑتا بھی اللہ ہے, آپ کی سنتا بھی اللہ ہے, کوئی اور سننے والا نہیں ہے. تو اس کو اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا, اس کو اس سے فائدہ ہی ہوگا, آخرت میں بھی دنیا میں بھی. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر, کہ میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اس کے بڑھ کے اس سے اگلا تکبر وہ یہ ہے کہ جو پیش کرتے تھے کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد بھی تو یہی مانتے آ رہے ہیں, وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, ہماری ساری نسلیں غلط ہو گئی. آیا ہمارے آباء و اجداد غلط ہو گئے, ہماری پوری کی پوری نسلیں غلط ہو گئی ہیں, ہم جو پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں ہم ساری غلط ہے, تم اکیلے ٹھیک ہو. تو یہ بات ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. جو تکبر ہوتا ہے نا, یہ جو زام ہوتا ہے, جو زام باطل ہوتا ہے اپنی نسل کے اوپر یا اپنے آپ کے اوپر, یہ جو ایگو ہے, تکبر ہے, اس کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں کہ بھائی ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے قرآن مجید کی جب تمہید باندھی گئی تھی نا, جب قصہ آدم و ابلیس سنایا گیا تھا, تو وہیں پہ سب سے پہلا معاملہ انسان کے سامنے رکھ دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی ہدایت اس کی طرف آئے گی تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں جو کھڑی ہوگی وہ اس کی انانیت ہے, اس کی ایگو ہے, وہ اس کا تکبر ہے کہ بھائی میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں. یہ وہ معاملہ ہے